سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ قابل عمل نہ رہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ لکھا کہ جن اراکین قومی اسمبلی نے پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ اور جمہوری اصولوں کو بالا تر رکھنے کے لیے کردار ادا کرے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا گیزٹ نوٹیفیکیشن 7 اگست کو جاری ہو چکا ہے۔ کسی پارٹی میں شامل ہونے والا رکن دوبارہ کسی اور جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے بہت سے سوالوں کو جنم دے دیا۔ آزاد حیثیت میں بیٹھنے والے ارکان کو بھی پی ٹی آئی کارکن قرار دے دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ اسپیکر کا الیکشن کمیشن کو خط سنگ میل ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق تیسرا مشاورتی اجلاس ہوا۔ لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن ارکان، سیکریٹری اور قانونی ٹیم شریک ہوئی۔ نون لیگ کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن میں درخواست، کہا جس سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کی فہرست نہیں دی وہ مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں۔ جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا انہیں ڈکلیئر کیا جائے، اور جن آزاد ارکان نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی وہ دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کیس، الیکشن کمیشن کا ٹریبیونل تبدیلی کا فیصلہ کل عدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن کو دوبارہ فیصلے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات، پاکستان کا روس کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ روس سے مضبوط تعلقات خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں سے ہے۔ اگلے ماہ روسی وزیر اعظم کے دورے کے منتظر ہیں۔ روسی نائب وزیر اعظم اوورچک نے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور روس کا باہمی ترقی اور توانائی میں مل کر آگے بڑھنے کا عزم، دونوں ممالک کے وفود کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون پر مذاکرات، باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ شعبہ توانائی میں روس اور پاکستان کی شراکت داری اہم ہے۔ اویس لغاری نے کہا کہ یہ دورہ پاک روس شراکت داری کو فروغ دے گا۔ روسی وفد اسلام آباد کی خوبصورتی سے متاثر، روسی ڈیپٹی وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان مانومنٹ سے اسلام آباد کا نظارہ حسین لگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاک امریکہ تعلقات کو علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ جو بائیڈن نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون کو سراہا۔ واشنگٹن میں نئے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے صدر بائیڈن کو اپنی سفارتی اسناد پیش کی۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری ہماری ترجیح ہے۔ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 یا 47 کی کوئی اہمیت نہیں۔ پی وی 14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ آفیسرز کی جانبداری کے خلاف درخواست مسترد۔ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار رکھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں، کیس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے، یہ کوئی میاں بیوی کا مقدمہ نہیں جو سچے جھوٹے کا فیصلہ کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کیس کی تفتیشی افسر پر جرح مکمل کر لی۔ بشرا بی بی کے وکیل کل آخری گواہ پر جرح کا آغاز کریں گے۔ احتساب عدالت نے ریفرنس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ، رجسٹرار سپریم کورٹ نے درخواست پر 8 اعتراضات لگا کر انہیں واپس کر دیا۔ مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کہ کسی بل کو منظور کریں، اراکین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ آئینی عدالت ابھی فی الوقت یہ اس پہ مشاورت جاری ہے۔ اس کے جو ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے، اگین
ہم اوپن ٹو سجیشن ہیں, بار کی طرف سے بھی, بار ایسوسیشنز کی طرف سے بھی, بار کاؤنسلز کی طرف سے بھی یہ ریکمنڈیشن آئے گی. اتحادی بھی اور اپوزیشن والے بھی اپنی بالکل ریکمنڈیشنز دیں تاکہ اس کو ایک بہتر جو ہے شکل میں. سپریم کورٹ کے اوپر کوئی عدالت نہیں لائی جا رہی. مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا آئینی عدالت اور سپریم کورٹ ساتھ ساتھ کام کریں گی. آئینی ترامیم پر مشاورت جاری ہے. کسی چیز کو سیاسی ایجنڈے کی نظر نہیں ہونے دیں گے. آئین میں ترمیمیں جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے کہ وہ ترمیمیں کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم جو بھی کرنی ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ کرنی ہے. آئین میں ترامیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار. نمبرز پورے ہوں گے تو ہی آئینی ترامیم ہوں گی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ چاہتے ہیں تمام جماعتوں کے اتفاق سے آئینی ترامیم کی جائیں. پی ٹی آئی دور میں بندوق کے زور پر حکومت کی گئی. پارلیمنٹ میں اراکین پورے ہوئے بغیر قانون سازی کی گئی. مجوزہ ترامیم پر جعلی حکومت قوم کو جواب دے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ترامیم کا مسودہ میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے لایا جائے. جعلی حکومت مجوزہ ترامیم کے ذریعے جمہوریت پر حملہ آور ہے. مجوزہ ترامیم کا مسودہ اپنے ایم این ایز کو بھی نہیں دکھایا گیا. ایم این ایز کے اصرار پر انہیں ڈرا دھمکا کر کہا کہ آپ کا کام صرف ووٹ کرنا ہے. نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. بولے کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن کے پکڑے جانے کے بعد کوئی شبہ نہیں کہ کون بلوچستان میں تباہی مچا رہا ہے. بلوچستان پاکستان کا بڑا اسٹریٹجک صوبہ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا بلوچستان کی ایک شاندار تاریخ ہے. طلبہ کو تمام سہولیات فراہم کریں گے. نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی کہانی کیا ہے. بلوچستان کی ایک طرف کی کہانی بتائی گئی, سچا اور جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا. اسرائیل کا لبنان پر دوسرا سائبر حملہ. لبنان میں پیجز کے بعد واکی ٹاکی, اسمارٹ فونز, لیپ ٹاپ, ریڈیو ڈیوائسز اور سولر پینلز دھماکوں سے پھٹ گئے. بیروت اور طائر سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے, 20 افراد شہید اور 450 سے زائد زخمی. مختلف مقامات پر آگ لگ گئی, اسپتال زخمیوں سے بھر گئے. سب سے زیادہ دھماکے دارالحکومت بیروت میں ہوئے. لبنان میں دھماکوں میں استعمال کیے گئے پیجرز اسرائیل نے تیار کیے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ. نیو یارک ٹائمز کے مطابق موساد ایجنٹس نے پیجرز کی تیاری کے لیے ہنگری میں بی اے سی کمپنی قائم کی. پیجرز کی بیٹریز میں PETN دھماکہ خیز مواد رکھا گیا. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ارکان کو موبائل فونز کے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا. حالیہ دھماکوں کے بعد واضح ہو گیا کہ پیجرز بھی قابل اعتبار نہیں رہے. امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا اسرائیلی ہم منصب کو ٹیلی فون. اسرائیل کے لیے غیر متزلزل امریکی حمایت کا اعادہ. لائٹ آسٹن نے کہا کہ امریکہ علاقائی مخالفین کو روکنے کے لیے پرعزم ہے اور خطے میں کشیدگی میں کمی اور اسرائیل لبنان سرحد پر تنازع کے پائیدار سفارتی حل چاہتا ہے. عالمی برادری اسرائیلی دہشت گردی کا نوٹس لے پاکستان کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے, لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کرتا ہے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پسند کی شادی پر بھائی کی فائرنگ, بہن اور بہنوئی کو موت کی نیند سلا دیا. فائرنگ سے ایک شخص زخمی. پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. احسان آباد میں ذاتی تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق, 3 زخمی ہو گئے. راولپنڈی میں 1 ماہ کے دوران ڈینگی سے 4 اموات. CEO ہیلتھ نے اموات کی تصدیق کر دی. کہا شہری بخار کی علامت پر فوری ٹیسٹ کرائیں. احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم ڈینگی سے بچ سکتے ہیں. سب سے زیادہ کیسز دھاما سیداں چک جلال الدین سے رپورٹ ہوئے.
کوئٹہ میں 24 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق رواں سال کوئٹہ سے پولیو کے 2 اور بلوچستان بھر سے 13 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سعودی عرب سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات۔ کراچی ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران مسافر میں منکی پاکس کی علامات سامنے آئیں۔ مسافر PIA کی پرواز PK 762 سے کراچی پہنچا تھا۔ متاثرہ مسافر سندھ حکومت کے انفیکشن ڈیزیزز اسپتال منتقل۔ مسافر کی عمر 26 سال، تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں 55 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح، خان یونس، زیتون محلہ بھی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے۔ غزہ سٹی میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ میں سول ڈیفنس رضاکار اور اس کی اہلیہ شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 ہو گئی۔ ہندوستانی IB نے بھارت بنگلہ دیش کرکٹ سیریز کے دوران مکرانہ تھریٹ جاری کر دیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پولیس کو القاعدہ اور داعش کے حملوں سے چوکنا رہنے کا مشورہ۔ تھریٹ الرٹ میں عالمی دہشت گرد گروہوں کی جانب سے فتح کے دعوے کو خطرے کی وجہ قرار دیا گیا۔ ICC کے وفد کا کراچی میں SSU ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ DIG سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی وفد سے ملاقات۔ DIG سیکیورٹی کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو کارکردگی کا معیار برقرار رکھنے کی ہدایت۔ پاکستان بین الاقوامی سطح کے ٹورنامنٹس کے لیے محفوظ ملک ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو کے نام کا سکہ جاری کرنے کا اعلان۔ CR7 نمبر سے مشہور ہونے کی وجہ سے رونالڈو کے نام کا سکہ 7 یورو کا ہوگا۔ سکے کے اجرا کا مقصد پرتگال کے مایا ناس فٹ بالر کو ان کی شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرنا ہے۔